بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب الیمین بعد العصر، عصر کی نماز کے بعد جھوٹی قسم کھانا۔ حدیث نمبر 2672، متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، بلکہ انہیں سخت اور دردناک عذاب دے گا۔ وہ شخص جو سفر میں ضرورت سے زیادہ پانی لے جا رہا ہے اور کسی مسافر کو جسے پانی کی ضرورت ہو نہ دے۔ دوسرا وہ شخص جو کسی سے بیعت کرے اور صرف دنیا کے لیے بیعت کرے کہ جس سے اس نے بیعت کی اگر وہ اس کا مقصد پورا کر دے تو یہ بھی وفاداری سے کام لے، ورنہ اس کے ساتھ بیعت و عہد کے خلاف کرے۔ تیسرا وہ شخص جو کسی سے عصر کے بعد کسی سامان کا بھاؤ کرے اور اللہ کی قسم کھا لے کہ اسے اس کا اتنا روپیہ مل رہا تھا اور خریدار اس سامان کو اس کی قسم کی وجہ سے خرید لے، حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ تینوں گناہ جو یہاں مذکور ہوئے اخلاقی اعتبار سے بھی بہت ہی برے ہیں کہ ان کی جس قدر مذمت کی جائے کم ہے۔ امام بخاری مذکورہ تیسرے شخص کی وجہ سے یہاں اس حدیث کو لائے ہیں۔ تجارت میں جھوٹ بول کر مال فروخت کرنا ہر وقت گناہ رہتا ہے، مگر عصر کے بعد ایسی قسم کھانا اور بھی بدتر گناہ ہے کہ دن کے آخری حصہ میں بھی وہ جھوٹ بولنے سے باز نہ رہ سکا، اور عصر کے بعد جو دن کے فرشتے ہوتے ہیں ان کی ڈیوٹی بھی بدلتی ہے اور لوگوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ باب یحلف المدعی علیہ حیثما وجبت علیہ الیمین ولا یصرف من موضع الی غیرہ۔ مدعا علیہ کو جہاں قسم کھانے کے لیے کہا جائے وہیں قسم کھا لے، دوسری جگہ جا کر قسم کھانا ضروری نہیں ہے۔ مروان بن حکم نے زید بن ثابت کے ایک مقدمے کا فیصلہ منبر پر بیٹھے ہوئے کیا اور مدعا علیہ ہونے کی وجہ سے ان سے کہا کہ آپ میری جگہ آ کر قسم کھائیں، لیکن زید اپنی ہی جگہ سے قسم کھانے لگے اور منبر کے پاس جا کر قسم کھانے سے انکار کر دیا۔ مروان کو اس پر تعجب ہوا اور نبی اکرم نے اشعث بن قیس سے فرمایا تھا وہ دو گواہ لا ورنہ اس یہودی کی قسم پر فیصلہ ہوگا۔ آپ نے کسی خاص جگہ کی تخصیص نہیں فرمائی تھی۔ مثلا مدعی کہے کہ مسجد میں چل کر قسم کھاؤ تو مدعا علیہ پر ایسا کرنا لازم نہیں۔ حنفیہ کا یہی قول ہے اور حنابلہ بھی اس کے قائل ہیں، اور شافعیہ کے نزدیک اگر قاضی مناسب سمجھے تو ایسا حکم دے سکتا ہے، گو مدعی اس کی خواہش نہ کرے۔ مروان کے واقعہ کو امام مالک نے موطا میں موصولاً روایت کیا ہے۔ زید بن ثابت اور عبداللہ بن موتی میں ایک مکان کی بابت جھگڑا تھا۔ مروان اس وقت معاویہ کی طرف سے مدینہ کے حاکم تھے۔ اس نے زید کو منبر پر جا کر
قسم کھانے کے لیے کہا، پر زید نے انکار کر دیا، اور زید کے قول پر عمل کرنا بہتر ہے مروان کی رائے پر عمل کرنے سے۔ مروان کا حکم صحیح نہیں تھا، لیکن حضرت عثمان سے بھی مروان کی رائے کے مطابق منقول ہے کہ منبر کے پاس قسم کھائی جائے۔ امام شافعی نے کہا مصحف پر قسم دلانے میں قباحت نہیں، یعنی قرآن کے سلسلے میں۔ اشعث بن قیس اور یہودی کا مقدمہ گزشتہ سے پیوستہ حدیث میں گزر چکا ہے، یہاں اسی طرف اشارہ ہے۔ اگر کچھ اہمیت ہوتی تو نبی اکرم یہودی سے تورات ہاتھ میں لے کر قسم کھانے کا حکم فرماتے، یا ان کے گرجا میں قسم کھانے کا حکم دیتے، مگر شرعاً ان کی قسم کے بارے میں کوئی ضرورت نہیں۔ حدیث نمبر 2673، ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قسم اس لیے کھاتا ہے تاکہ اس کے ذریعہ کسی کا مال ناجائز طور پر ہضم کر لے، تو اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ پاک اس پر ناراض ہوگا اور اس سے خوش نہیں ہوگا۔ قسم میں تاکید و تغلیظ کسی خاص مکان جیسے مسجد وغیرہ یا کسی خاص وقت جیسے عصر یا جمعہ کے دن وغیرہ سے نہیں پیدا ہوتی۔ جہاں عدالت ہے اور قانونی شریعت کے اعتبار سے مدعا علیہ پر قسم واجب ہوئی ہے، اس سے قسم اسی وقت اور وہیں لی جائے۔ قسم لینے کے لیے نہ کسی خاص وقت کا انتظار کیا جائے اور نہ کسی مقدس جگہ اسے لے جایا جائے، اس لیے کہ زمان و مکان سے اصل قسم میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہی بتلانا چاہتے ہیں۔ کورٹ میں قرآن رکھا رہتا ہے اور اس کو ہاتھ میں دے کر کے یا اس پر ہاتھ رکھوا کر کے گواہوں سے قسم دلائی جاتی ہے۔ میں نے یہ بات سنی ہے پر میں نے اسے دیکھا نہیں ہے۔ باب اذا تسارع قوم فی الیمین، جب چند آدمی ہوں اور ہر ایک قسم کھانے میں جلدی کرے تو پہلے کس سے قسم لی جائے؟ حدیث نمبر 2674، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند آدمیوں سے قسم کھانے کے لیے ایک ایسے مقدمے میں جس کے یہ لوگ مدعا علیہ تھے، قسم کھانے کے لیے ان سے کہا تو سب کے سب آگے بڑھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قسم کھانے کے لیے ان میں باہم قرعہ ڈالا جائے کہ پہلے کون قسم کھائے گا۔ ابو داؤد اور امام نسائی کی روایت میں یوں ہے کہ دو شخصوں نے ایک چیز کا دعویٰ کیا اور کسی کے پاس گواہ نہیں تھے۔ آپ نے فرمایا قرعہ ڈالو اور جس کا نام نکلے وہ قسم کھا لے۔ حاکم کی روایت میں یوں ہے کہ دو آدمیوں نے ایک اونٹ کا دعویٰ کیا اور دونوں نے گواہ پیش کیے۔ آپ نے آدھو آدھ اونٹ دونوں کو دلا دیا، اور ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ آپ نے قرعہ کا حکم دیا اور جس کا نام قرعہ میں نکلا اس کو دلا دیا۔ باب قول اللہ تعالی ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، جو لوگ اللہ کا واسطہ دے کر اور جھوٹی قسمیں کھا کر تھوڑا سا مال لیتے ہیں اور خریدتے ہیں۔ حدیث نمبر 2675، ابراہیم ابو اسماعیل سکسکی نے بیان کیا اور انہوں نے عبداللہ بن ابی اوفا سے انہوں نے کہا
کہ ایک شخص نے اپنا سامان دکھا کر اللہ کی قسم کھائی کہ اسے اس سامان کا اتنا روپیہ مل رہا تھا، حالانکہ اتنا نہیں مل رہا تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے ذریعہ تھوڑی قیمت حاصل کرتے ہیں۔ ابن ابی اوفا نے کہا کہ گاہکوں کو پھانسنے کے لیے قیمت بڑھانے والا سود خور کی طرح خائن ہے۔ قاضی کے سامنے عدالت میں جھوٹ بولنے والوں کی مذمت پر جو جھوٹی قسم کھا کر غلط بیانی کریں، امام بخاری نے خاص استدلال فرمایا ہے، یوں جھوٹ بولنا تو ہر جگہ ہی منع ہے۔ حدیث نمبر 2676 2677۔ عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹی قسم اس لیے کھائے کہ اس کے ذریعہ کسی کا مال لے لے، یا انہوں نے یوں بیان کیا کہ اپنے بھائی کا مال لے لے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے ملے گا، اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر غضبناک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کی تصدیق میں قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی، جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی جھوٹی قسموں کے ذریعہ معمولی پونجی حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان تک ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر مجھ سے اشعث کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ عبداللہ بن مسعود نے تم لوگوں سے کون سی حدیث بیان کی تھی؟ میں نے ان سے بیان کر دی تو انہوں نے کہا کہ یہ آیت میرے ہی واقعہ کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی۔ عدالت غیب داں نہیں ہوتی، کوئی شخص غلط بیانی کر کے جھوٹی قسمیں کھا کر فیصلہ اپنے حق میں کرا لے، حالانکہ وہ ناحق پر ہے، تو ایسا شخص عند اللہ ملعون ہے، وہ اپنے پیٹ میں آگ کا انگارہ بھر رہا ہے، قیامت کے دن وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہوگا۔ اس کو یہ حقیقت خوب ذہن نشین کر لینی چاہیے، جو لوگ قاضی کے فیصلہ کو ظاہر و باطن ہر حال میں نافذ کہتے ہیں، ان کی غلط بیانی کی طرف بھی یہاں اشارہ ہے، ان کو آنکھیں کھول دینی چاہیے۔ باب کیف یستحلف، کیسے قسم لی جائے، اور اللہ کے اس فرمان کا بیان۔ ثم جاؤوک یحلفون باللہ ان اردنا الا احسانا و توفیقا، پھر تیرے پاس اللہ کی قسم کھاتے آتے ہیں کہ ہماری نیت تو بھلائی اور ملاپ کی تھی، اور سورہ توبہ میں ہے، اور وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ بے شک وہ البتہ تم ہی میں سے ہیں، اور سورہ توبہ میں آیت نمبر 62 میں ہے، یحلفون باللہ لکم لیردوکم، وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم کو راضی کر لیں۔ اور پھر اگلی آیت میں ہے سورہ مائدہ کی، وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، البتہ ہماری قسمیں ان کی قسموں سے زیادہ سچی ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ باللہ تاللہ واللہ، کہ باللہ تاللہ واللہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ شخص جو اللہ کی قسم، اللہ کی جھوٹی قسم عصر کے بعد کھاتا ہے اور اللہ کے سوا کسی کی قسم نہ کھائے، تو قسم کھاتے وقت باللہ بھی کہہ سکتے ہیں، تاللہ بھی کہہ سکتے ہیں، واللہ بھی کہہ سکتے ہیں، سب کا معنی ایک ہے۔ بعض نسخوں میں اور دو آیتیں بھی مذکور ہیں، وہ یہ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 52 ہے، اور فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا،
یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 107 ہے۔ اور آیتوں کے لانے سے امام بخاری رحمہ اللہ کی غرض یہ ہے کہ قسم میں تغلیظ، شدت اور یعنی سختی ضروری نہیں، صرف اللہ کی قسم کافی ہے۔ عرب میں باللہ، تاللہ، واللہ یہ تینوں کلمے قسم میں کہے جاتے ہیں۔ مضمون باب میں آخری جملہ وَلَا يُحْلَفُ بِغَيْرِ اللَّهِ امام بخاری کا کلام ہے، یعنی وَلَا يُحْلَفُ بِغَيْرِ اللَّهِ جو باب میں ہے یہ امام بخاری کا کلام ہے، غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ حدیث نمبر 2678، طلحہ بن عبید اللہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی، ان کا نام زمام بن ثعلبہ تھا، یہ رسول اکرم کی خدمت میں آئے اور اسلام کے متعلق پوچھنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن اور رات میں 5 نمازیں ادا کرنا۔ اس نے پوچھا کیا اس کے علاوہ بھی مجھ پر کچھ نماز اور ہے اور دوسری ضروری نمازیں ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، ہاں اگر تم نفلی طور پر پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو، اور رمضان کے روزے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا اس کے علاوہ بھی مجھ پر کچھ روزے واجب ہیں؟ یہاں پر ایک جملہ چھوٹ گیا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور رمضان کے روزے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا اس کے علاوہ بھی مجھ پر کچھ دوسرے روزے واجب ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، سوائے اس کے جو تم اپنے اوپر نفلی طور پر رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو۔ طلحہ نے بیان کیا کہ ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا، تو انہوں نے پوچھا جو فرض زکوٰۃ آپ نے بتائی ہے اس کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی خیرات واجب ہے؟ نبی اکرم نے فرمایا نہیں، سوا اس کے جو خود اپنی طرف سے نفلی طور پر تم دیا کرو۔ اس کے بعد وہ یہ کہتے ہوئے جانے لگے کہ اللہ گواہ ہے، نہ میں ان میں کوئی زیادتی کروں گا اور نہ کمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے سچ کہا ہے تو کامیاب ہوا، یعنی جنت میں جائے گا۔ باپ کا مطلب اس سے نکلا کہ اس نے قسم میں لفظ واللہ استعمال کیا، قسم کھانے میں یہی کافی ہے۔ واللہ، باللہ، تاللہ یہ سب قسمیہ الفاظ ہیں۔ حدیث نمبر 2679، عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو قسم کھانی ہی ہے تو اللہ ہی کی قسم کھائے ورنہ خاموش رہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ عدالت میں قسم وہی معتبر ہوگی جو اللہ کے نام پر قسم کھائی جائے، غیر اللہ کی قسم ناقابل اعتبار بلکہ گناہ ہوگی۔ دوسری روایت میں ہے جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا، اس لیے قسم سچی کھانی چاہیے اور وہ صرف اللہ کے نام پاک کی قسم ہو، ورنہ خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ باب من اقام البینہ بعد الیمین، جس مدعی نے مدعا علیہ کی قسم کھانے کے بعد گواہ پیش کیا، اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے گواہ قبول ہوں گے۔ اہل کوفہ اور امام شافعی اور امام احمد کا یہی قول ہے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ اگر مدعی کو اپنے گواہوں کا علم نہ تھا اور اس نے مدعا علیہ سے قسم لے لی، پھر گواہوں کا علم ہوا تو گواہ قبول ہوں گے، اور جو گواہوں کا علم ہوتے ہوئے
اس نے گواہ پیش نہیں کیے اور قسم لے لی تو اب گواہ منظور نہیں ہوں گے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ممکن ہے کہ مدعی اور مدعا علیہ میں کوئی ایک دوسرے سے بہتر طریقے پر اپنی بات کو حاکم کے سامنے یا قاضی کے سامنے پیش کرے اور قاضی یہی سمجھے کہ اس کی بات بالکل صحیح ہے اور اسی کے مطابق فیصلہ کر دے، تو وہ فیصلہ، قاضی کا فیصلہ حقیقت کو نہیں بدلتا۔ طاؤس، ابراہیم اور شریح نے کہا کہ عادل گواہ جھوٹی قسم کے مقابلے میں قبول کیے جانے کا زیادہ مستحق ہے۔ حدیث نمبر 2680۔ ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم لوگ میرے یہاں اپنے مقدمات لاتے ہو اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم میں دوسرے سے دلیل بیان کرنے میں بڑھ کر ہوتا ہے، یعنی ایک آدمی نہایت تیز ترار اور فصیح اللسان ہوتا ہے، اپنی باتیں چرب زبانی اور طلاقت لسانی سے بہت شاندار انداز میں پیش کرتا ہے اور جج یہی سمجھتا ہے کہ اس کی بات بالکل صحیح ہے، پھر میں اس کو اگر اس کے بھائی کا حق غلطی سے دلا دوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں تو وہ حلال نہ سمجھے، اس کو نہ لے، میں اس کو دوزخ کا ایک ٹکڑا دلا رہا ہوں۔ اس حدیث میں امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور جمہور علماء کا مذہب ثابت ہوا کہ قاضی کا حکم ظاہراً نافذ ہوتا ہے نہ کہ باطناً، اور پیچھے بھی یہ بات گزر چکی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کہ ہم ظاہر پر حکم لگاتے ہیں اور باطل کا ذمہ دار اللہ ہے۔ قاضی اگر غلطی سے کوئی فیصلہ کر دے تو جس کے موافق فیصلہ کرے عند اللہ اس کے لیے وہ شے درست نہ ہوگی، اور حنفیہ کا رد ہوا، ان کی زبردست تردید ہوئی جن کے نزدیک قاضی کی قضا ظاہراً و باطناً دونوں طرح نافذ ہو جاتی ہے۔ حدیث سے بھی یہی نکلا کہ پیغمبر صاحب کو بھی دھوکہ ہو جانا ممکن تھا اور آپ کو غیب کا علم نہیں تھا، اور جب آپ سے جو سارے جہاں سے افضل تھے غلطی ہو جانا ممکن ہوا تو کسی قاضی یا مجتہد یا امام یا عالم کی کیا حقیقت اور کیا ہستی ہے، اور بڑا بیوقوف اور نادان ہے وہ شخص جو کسی مجتہد یا پیر کو خطا سے معصوم سمجھے۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی غیب جانتے تو آپ بیٹھے رہتے، مدعی بیٹھتا، مدعا علیہ بیٹھتا، اپنے دعوے پیش کرتے یا نہ کرتے، آپ سیدھے سیدھے کہتے فلاں یہ حق تمہارا ہے اور اے فلاں یہ حق تمہارا نہیں ہے، تم غلط کہہ رہے ہو اور تم ظالم ہو، جاؤ اور اپنا حق لے لو، اور جس کا حق نہیں ہے اس سے کہتے کہ تم غلط نہ بولو اور جھوٹے دعوے نہ کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ باب من امر بانجاز الوعد، جس نے وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا۔ امام حسن بصری نے اس کو پورا کر دیا، یعنی ایسے ہی کیا، وعدہ پورا کیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر اللہ نے اس وصف سے کیا ہے کہ وہ وعدے کے سچے تھے، اور سعید بن عشوہ نے وعدہ پورا کرنے کے لیے حکم دیا تھا، اور سمرہ بن جندب سے ایسا ہی نقل کیا۔ مسور بن مخرمہ نے کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے اپنے ایک داماد کا ذکر فرما رہے تھے، ان کا نام ابو العاص تھا، آپ نے کہا انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اسے پورا کیا۔ ابو عبداللہ یعنی امام بخاری کہتے ہیں کہ اسحاق بن ابراہیم کو میں نے دیکھا کہ وہ وعدہ پورا کرنے کے وجوب پر
ابن عشوا کے حدیث سے دلیل لیتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اور بعض علماء کا یہی قول ہے کہ وعدہ پورا کرنا چاہیے، اگر کوئی نہ کرے تو قاضی پورا کرائے گا، لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ وعدہ پورا کرنا مستحب ہے اور اخلاقاً ضروری ہے، پر قاضی جبراً اسے پورا نہیں کرا سکتا۔ از روئے درایت امام بخاری کا قول صحیح ہے، از روئے درایت امام بخاری ہی کا قول صحیح ہے کہ عدالت فیصلہ کرتے وقت ایک حکم جاری کرتی ہے، گویا مدعا علیہ سے وعدہ لیتی ہے کہ وہ عدالت کے فیصلہ کو تسلیم کرتے ہوئے اس پر عمل درآمد کرنے کا وعدہ کر رہا ہے۔ اب گھر جا کر اس حکم پر عمل نہ کرے اور مدعا کو کورا جواب دے دے تو عدالت پولیس کے ذریعے اپنے فیصلے کی تنفیذ کرائے گی۔ امام بخاری کا یہی منشا ہے اور دنیا کا یہی قانون ہے۔ اسی مقصد سے امام بخاری نے کئی احادیث اور آثار نقل کر دیے ہیں۔ اگر عدالتی حکم کو کوئی شخص جاری نہ ہونے دے اور تسلیم کے وعدہ سے پھر جائے اور عدالت کچھ نہ کر سکے تو یہ محض ایک تماشا بن کر رہ جائے گا۔ حدیث نمبر 2681، عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ انہیں ابو سفیان نے خبر دی اور بتایا کہ ہرقل نے ان سے کہا تھا کہ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ وہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کس بات کا حکم دیتے ہیں، تو تم نے بتایا کہ وہ تمہیں نماز، سچائی، عفت اور عہد کے پورا کرنے اور امانت کے ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور یہ نبی کی صفات ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں، جو کہ مجتہد مطلق ہیں، الجامع الصحیح میں امام بخاری رحمہ اللہ الجامع الصحیح میں کئی جگہ پر اس طرح کی باتیں لائے ہیں اور حیرت انگیز اجتہادی ملکہ کا ثبوت دیا ہے۔ آپ کے سامنے یہ نہیں ہوتا کہ ان کو کس مسلک کی موافقت کرنی ہے اور کس کی تردید کرنی ہے۔ جو چیز ثابت ہوتی ہے اسی چیز کو بیان کرتے ہیں۔ ان کے سامنے صرف کتاب اللہ اور سنت رسول ہوتی ہے، انہی کے تحت وہ مسائل وہ احکام پیش کرتے ہیں۔ وہ کسی مجتہد اور امام کے مسلک کے موافق مخالف ہوں یا موافق، امام بخاری کو قطعاً اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ پھر موجودہ دیوبندی ناشران نے بخاری کا کئی جگہ یہ لکھنا کہ یہاں امام بخاری نے فلاں فلاں امام کا مسلک اختیار کیا ہے، بالکل غلط اور امام بخاری کی شان اجتہاد کی تنقیص ہے۔ اس جگہ بھی صاحب تفہیم البخاری نے ایسا ہی الزام دہرایا ہے۔ وہ صاحب لکھتے ہیں کہ امام مالک کہتے ہیں کہ وعدہ کرنے کا حکم بھی قضا کے تحت آ سکتا ہے، اور امام بخاری نے بھی غالباً اس باب میں امام مالک کا مسلک اختیار کیا ہے۔ تفہیم البخاری پارہ نمبر 10 صفحہ نمبر 117۔ سچ ہے المرء یقیس علی نفسی، مقلدین کا چونکہ یہی رویہ ہے، وہ مجتہد مطلق امام بخاری کو بھی اسی نظر سے دیکھتے ہیں، جو بالکل غلط ہے۔ امام خود مجتہد مطلق ہیں رحمہ اللہ تعالی رحمتوں واسعہ۔ حدیث نمبر 2682، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اعظم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب اسے امانت دار بنایا جائے تو امانت میں خیانت کرے،
اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اسے پورا نہ کرے۔ حدیث نمبر 2683، جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر کے پاس بحرین کے عامل علا بن حضرمی کی طرف سے مال آیا۔ ابو بکر نے اعلان کرا دیا کہ جس کسی کا بھی نبی اکرم پر کوئی قرض ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے وعدہ ہو تو ہمارے پاس آئے۔ جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس پر میں نے ان سے کہا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا تھا کہ آپ اتنا اتنا مال مجھے دیں گے۔ چنانچہ ابو بکر نے 3 مرتبہ اپنے ہاتھ بڑھائے اور میرے ہاتھ پر 500 پھر 500 پھر 500 گن دیے۔ گویا حضرت صدیق اکبر نے عہد نبوی کو پورا کر دکھایا۔ یہ رسول اکرم کا وعدہ تھا، انہوں نے اسے پورا کر دیا۔ اس سے بھی یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ وعدہ پورا کرنا ہی ہوگا، خواہ بذریعہ عدالت ہی ہو۔ حدیث نمبر 2684، سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ ہیرا کے یہودی نے مجھ سے پوچھا، موسیٰ نے اپنے مہر کے ادا کرنے میں کون سی مدت پوری کی تھی؟ یعنی 8 سال کی یا 10 سال کی، جس کا ذکر قرآن میں ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم، ہاں عرب کے بڑے عالم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھ لوں تو پھر میں تمہیں بتا دوں گا۔ چنانچہ میں نے ابن عباس سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بڑی مدت پوری کی تھی، یعنی 10 سال کی، جو دونوں مدتوں میں بہتر تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کسی سے وعدہ کرتے تو پورا کرتے تھے۔ ان جملہ احادیث سے امام بخاری نے وعدہ پورا کرنے کا وجوب ثابت کیا، خصوصاً جو وعدہ عدالت میں کیا جائے، وہ نہ پورا کرے تو اسے جبرن پورا کرایا جائے گا، ورنہ عدالت ایک تماشا بن کر رہ جائے گی، اس کی تو قوت ہی ختم ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے 8 سال اور 10 سال کی مدتیں رکھی گئی تھیں۔ حضرت شعیب نے ان سے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کی شادی تمہارے ساتھ کر دوں، بشرطے کہ تم 8 برس تک کام کرو، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہارا احسان ہوگا۔ حدیث کے آخری جملہ کا مطلب یہ کہ اللہ کے رسول وعدہ خلاف ہرگز نہیں ہو سکتے، یہیں سے ترجمہ باب نکلتا ہے۔ دوسری روایت میں یوں ہے کہ سعید نے کہا پھر وہ یہودی مجھ سے ملا تو میں نے جو ابن عباس سے فرمایا تھا وہ اسے بتلا دیا۔ وہ کہنے لگا، ہاں یہاں پہ ایک لفظ چھوٹ گیا کہ وہ یہودی مجھ سے ملا تو میں نے جو ابن عباس نے فرمایا تھا وہ اسے بتا دیا۔ وہ کہنے لگا ابن عباس بے شک عالم ہے۔ ابن عباس نے یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا اور آپ نے یہ حضرت جبریل سے پوچھا تھا۔ جبریل نے اللہ پاک سے، جس کے جواب میں اللہ نے فرمایا تھا کہ موسیٰ نے وہ میعاد پوری کی جو زیادہ لمبی اور زیادہ بہتر تھی۔ باب لا يسأل اہل الشرک عن الشہادت وغیرہا، مشرکوں کی گواہی قبول نہ ہوگی۔ شابی نے کہا کہ دوسرے دین والوں کی گواہی ایک دوسرے کے خلاف لینی جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی وجہ سے
ہم نے ان میں باہم دشمنی اور بغض کو ہوا دے دی ہے۔ ابو ہریرہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ اہل کتاب کی ان کی مذہبی روایات میں نہ تصدیق کرو اور نہ تکذیب، بلکہ یہ کہہ لیا کرو کہ اللہ پر اور جو کچھ اس نے نازل کیا ہم سب ایمان لائے۔ مشرکوں کی گواہی مشرکوں پر نہ مسلمانوں پر قبول ہو، مشرکوں کی گواہی مشرکوں پر اور مسلمانوں پر بھی قبول نہیں ہوگی۔ حنفیہ کے نزدیک مشرکوں کی گواہی مشرکوں پر قبول ہوگی، اگرچہ ان کے مذہب مختلف ہوں، کیونکہ نبی اکرم نے ایک یہودی مرد اور ایک یہودیہ عورت کو 4 یہودیوں کی شہادت پر رجم کیا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔